محترم ناظرین، ایک مولوی کی بیٹی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ مکمل ضرور سماعت فرمائیں اور مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ناظرین، مولوی کی بیٹی پر اللہ کا عذاب ایک جملہ ہے جو عوام میں مخصوص واقعات یا قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی روایات میں اس طرح کی کوئی مخصوص روایت یا واقعہ موجود نہیں ہے جو اس جملے سے مطابقت رکھتا ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی پر بھی عذاب یا سزا نازل کرنے کا فیصلہ اس کے اعمال کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے اصولوں کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی ذاتی یا اجتماعی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ ملتا ہے۔ اگر کسی کہانی یا قصے میں مولوی کی بیٹی پر عذاب کی بات کی جاتی ہے تو یہ ممکنہ طور پر مقامی کہانی، لوک قصہ یا افسانہ ہو سکتا ہے جس کا مقصد کسی اخلاقی سبق یا تنبیہ کو اجاگر کرنا ہے۔ ایسی کہانیوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم غلط فہمیوں سے بچ سکے اور دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھ سکے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی پر بھی عذاب کا فیصلہ صرف اللہ کا اختیار ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ انسانوں کا کام صرف نیکی اور تقوی کی طرف رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ کسی پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے عدل کا حصہ ہے اور یہ عذاب صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور حق کے واضح ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تاہم اسلام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کا عذاب صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسلام میں کسی مخصوص یا خاندان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا بہت سنگین بات ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسے بہت سے واقعات کا ذکر ملتا ہے جہاں قوموں یا افراد پر عذاب آیا لیکن وہ اللہ کے واضح احکامات کی نافرمانی اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کرنے کا معاملہ بہت حساس اور خاص ہے۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں صحیح دلائل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات عوام میں مخصوص قصے یا کہانیاں گردش کرتی رہتی ہے جن میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا اس کے خاندان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ قصے اکثر مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی شرعی یا دینی ثبوت نہیں ہوتا۔ ایسے قصے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یا کسی مخصوص شخص یا گروہ کو بدنام کرنے کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اپنے عذاب پر غالب بتایا۔ اللہ کے عذاب کا ذکر ان لوگوں کے لیے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ عذاب کی وجوہات میں کفر، شرک، ظلم، ناانصافی اور اللہ کے احکامات کی صریح نافرمانی شامل ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی پر عذاب کا آنا یا نہ آنا صرف اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی یا غلط الزامات لگانے سے بچیں۔ عذاب کی باتیں کرنا اور دوسروں کو اس سے ڈرانا تبھی مناسب ہے جب اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی رجوع کرنے اور اپنی اصلاح کی فکر راغب کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کا حساب لے گا اور اس کے فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت طلب کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ براہ راست اللہ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت سے جڑا ہوا ہے۔ عذاب کا ذکر قرآن و حدیث میں انفرادی اجتماعی گناہوں کے نتیجے میں آیا ہے، لیکن کسی مخصوص شخص یا خاندان پر عذاب کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرنا بہت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں پر عذاب نازل ہونے کے وجوہات بیان کی ہے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے واقعات۔ ان قوموں پر عذاب اس وقت آیا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا، حد سے بڑھ کر نافرمانی کی، برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترکہ تھی، اللہ کے رسولوں نے انہیں عذاب کے آنے سے پہلے بارہا خبردار کیا اور توبہ کرنے کا موقع دیا۔ اسلامی اصول کے مطابق کسی شخص یا خاندان پر عذاب آنے کا دعویٰ کرنا بہت سنگین بات ہے اور اس کے لیے شریعت کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص یا خاندان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ بہت سے عوامی
کہانیاں اور افسانے جو مولوی کے بیٹی پر اللہ کا عذاب جیسے جملے کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، دراصل بغیر کسی شرعی بنیاد کے پھیلائے جاتے ہیں۔ ایسے افسانے بعض اوقات لوگوں کو خوفزدہ کرنے یا کسی مخصوص شخص یا طبقے کو بدنام کرنے کے استعمال کے لیے جاتے ہیں۔ ان کہانیوں پر ایمان لانے کے بجائے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزوں کو پرکھنا چاہیے۔ دوسروں پر عذاب یا سزا کی بات کرنا اسلام میں ناپسندیدہ عمل جب تک کہ اس کا مقصد نصیحت یا اصلاح نہ ہو، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے ٹھوس دلیل ہو۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں خیر خواہی، دعا اور اصلاح کی نیت رکھنی چاہیے۔ کسی کی غلطیوں یا گناہوں کی بنیاد پر اسے عذاب کی مستحق ٹھہرانا درست نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اللہ سے توبہ کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں۔ عذاب کی باتیں لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، نہ کہ انہیں مایوس یا خوف میں مبتلا کرنے کے لیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی سزا پر غالب ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو رحم و رحیم کہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ کسی بھی فرد یا خاندان کے بارے میں عذاب کا دعویٰ کرنے کے بجائے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ نے انہیں ہدایت دے اور ہمیں بھی اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ قرآن مجید میں عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہے، جن میں قوموں پر زمینی و آسمانی آفات، بیماری یا دیگر قدرتی حوادث کا نزول شامل ہے۔ تاہم ان تمام صورتوں میں عذاب کا آنا اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے جا ظلم کے ساتھ عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ انسانوں کو تنبیہات، نشانیاں اور موقع دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ عذاب کے موضوع پر بات کرتے وقت فہم اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم حالات اور واقعات کو اللہ کی طرف نشانی سمجھے، ان میں تدبر کرے۔ اگر کسی قوم یا فرد یا کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بلکہ اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسلام میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ہم کسی پر مشکل یا آزمائش دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ اسے صبر دے اور اس کی مشکل کو دور کرے اور اسے ہدایت عطا فرمائے۔ عذاب کا ذکر صرف اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آخر میں اللہ کے عذاب کا موضوع بہت حساس اور نازک ہے۔ ہمیں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے اور اس بات کی طرف یقینی بنانا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کوئی بات کریں۔ اللہ کی رحمت، مغفرت، ہدایت کی امید رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں جو قوموں پر عذاب آیا وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو رد کیا، حد سے بڑھ کر شرکشی کی، اللہ کے واضح احکامات کی مخالفت۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی مثالیں اس بات کا ثبوت ہے جب لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نافرمانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جہاں تک انفرادی سطح پر عذاب کا تعلق ہے، قرآن اور حدیث اس بات کا ذکر نہیں ہے کسی مخصوص فرد پر عذاب آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سزا ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان اللہ کے عذاب کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اللہ کی طرف سے واضح طور پر نہ آئے جائے۔ انفرادی آزمائش اور مشکلات اکثر انسان کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ عذاب کا ذکر ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس کی رحمت کے مستحق بن سکے۔